اے میرے خدا باطل سے حق کی جانب رہنمائی کر، اے میرے خدا باطل سے حق کی جانب رہنمائی کر، پستی سے مجھے بلندی میں اٹھا کھڑا کر جیسا ابتدا میں تھا۔ میں معمور و محکوم کروں، قدرت و اختیار پاؤں جیسا تو نے مجھے بخشا۔ میں شاہانہ میرات النساء پروگرام کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس پروگرام میں ہم نے جس ہستی کو مدعو کیا ہے وہ بھی ایک خاتون ہے، مگر انہوں نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنایا ہوا ہے، مگر وہ خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ زندگی کے بہت سارے شعبوں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ وہ ایک پاسٹر بھی ہیں اور انہوں نے ایم اے اکنامکس بھی کیا ہے اور ایم ڈف کی ڈگری بھی انہوں نے حاصل کی ہے، اور پروٹیسٹنٹ چرچ میں ایز اے ڈیکنس بھی خدمت سر انجام دے رہی ہیں۔ میں چاہوں گی کہ اور بھی ان کی خدمات ہیں، وہ آپ کو خود اپنی زبانی بتائیں کہ ان کی اور خدمات کن کن شعبوں میں ہیں۔ پاسٹر غزالہ شفیق، میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں اس پروگرام میں، اور چاہوں گی بہن کہ آپ ہمارے ناظرین کو، ہمارے دیکھنے والوں کو اور اپنے بارے میں کچھ بتائیں۔ تھینک یو شاہانہ۔ میرا ناظرین کی خدمت میں یسوع مسیح کے جلالی نام میں اسلام پہنچے۔ آج اس پروگرام رات النساء کے وسیلہ سے میں چاہوں گی کہ ہم سب بہنیں جو اس وقت ٹی وی سکرین کے سامنے موجود ہیں ان چیزوں کو دیکھیں، ان کاموں کو دیکھیں، ان منصوبوں کو دیکھیں جو خدا نے ان کی زندگی کے لیے رکھے ہیں۔ آپ نے میرے یہ بارے میں کچھ باتیں بتائیں اور یہ بتانا بھول گئی کہ میں 4 بچوں کی ماں بھی ہوں۔ یہ بتانا اس لیے ضروری سمجھتی ہوں کہ یہ پروگرام میرات النساء خواتین پر فوکس کیا گیا ہے تاکہ خواتین کو وہ زور، وہ رتبہ، وہ قوت، وہ اختیار بخشا جائے جو خدا نے انہیں دیا تھا۔ میں ایک ماں ہوتے ہوئے یہ تمام کاموں کو سر انجام دیتی ہوں، اس وجہ سے سر انجام دیتی ہوں کیونکہ خدا نے یہ تمام صلاحیتیں مجھے پیدائش کے وقت ہی عطا کر دی تھی۔ صرف یہ ہے کہ مجھے ان کو ایکسپلور کرنا ہے اور اس کے مطابق مجھے اپنی زندگی گزارنا ہے تاکہ میں معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکوں۔ میں پروٹیسٹنٹ چرچ میں ایز اے ڈیکنس بھی کام کر رہی ہوں۔ وی ایف سی چرچ، کیلوری کرسمیٹک چرچ کے نام سے زیادہ مشہور ہے، اس میں ایز اے پاسٹر اور ایز اے مشنری بھی خدمت انجام دے رہی ہوں۔ مائنورٹی وومنس فورم فار جسٹس، اس میں ایگزیکٹو ممبر کی خدمات انجام دے رہی ہوں۔ کرسچن ریسورس سینٹر فار آل نیشنز، اس میں ایز اے چیئر پرسن اور ایز اے ٹیچر کی خدمات سر انجام دے رہی ہوں، اور اس کے علاوہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے طور پر بھی میں ضرور اپنی آواز بلند کرتی ہوں۔ جہاں دکھ، مصیبت یا ناانصافی ہوتے ہوئے دیکھتی ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی آواز کے سبب سے جو کسی کا حق ہے اسے دلا سکوں۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا تاکہ ہم مل کر خواتین کو حوصلہ، جرأت اور دلیری عطا کر سکیں۔ اچھا، ایک بات کا مجھے جواب دیں بہن، اور ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بھی ضرور بتائیں کہ مذہبی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت نے پہلا گناہ کیا۔ آپ ذرا اس بارے میں ہماری ان خواتین کو ایک نئے طور پر سکھائیں کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ آپ کا اشارہ یقیناً حضرت بی بی حوا کی طرف ہے۔ جی بالکل۔ یہ ایک المیہ ہے اور ایک مذہبی سوچ ہے جس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے چرچ میں بھی اور عام چرچ سے ہٹ کر بھی خواتین کا یہی خیال ہے کہ وہ خاتون ہی ہے جس نے پہلا گناہ کیا، اور اس کے سبب سے آج دنیا میں جو ہم دکھ اور مصیبت اور طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس کا سبب حضرت بی بی حوا ہیں۔ میں یقیناً زور دے کر کہوں گی کہ یہ کلام مقدس کی غلط تشریح کے سبب سے ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا ہے۔ بہن، یہاں میں بتاتی چلی جاؤں کہ شناخت وہ پیمانہ ہے جس کے سبب سے آپ معاشرے میں اپنا کوئی کردار، کوئی رتبہ یا کوئی مقام لیتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اگر آپ کی شناخت درست نہیں ہے
تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا کام بھی درست نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی ہے جیسے ایک ادارے میں کوئی ڈائریکٹر ہے تو ڈائریکٹر کی اپنی ایک شان و شوکت ہے، اسی طرح ایک پی این ہے، پی این کی اپنی ایک شناخت ہے۔ وہ جو بھی شناخت کسی کو دے دی جاتی ہے اس کے مطابق اس کی زندگی رنگ پکڑتی ہے۔ المیہ یہ ہوا کہ خدا نے انسان کو یا ہوا کو ایسے پیدا نہیں کیا تھا جس طرح آج اس کا حال کر دیا گیا ہے، اور یہ وہی بات ہے کہ کلام مقدس کی تشریح غلط کی گئی، کیونکہ مذہب جو ہے وہ اپنے اندر بے پناہ قوت رکھتا ہے۔ وہ انسان کو تہمات سے بھی آزاد کروا سکتا ہے، بندھنوں سے بھی آزاد کروا سکتا ہے، جوؤں سے بھی آزاد کروا سکتا ہے، اور مذہبی عقائد کی غلط تشریح ہی لوگوں کو جو ہے وہ پستی کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ حضرت بی بی حوا جو کہ کائنات میں پہلی خاتون، جنہیں خاتون اول کا نام بھی دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ یہ غلط بات لگا دی گئی کہ حضرت بی بی حوا نے پہلا گناہ کیا، جبکہ بائبل مقدس میں ایسا نہیں ہے۔ ہم اپنے گھیان و دھیان کا تمام جو فوکس ہے وہ بائبل مقدس کو بنائیں گے، توریت شریف کو، صحائف انبیاء کو، اناجیل کو، تاکہ جو کچھ خدا نے روز اول سے کیا ہم اس کو مرکز اور محور بنا کر اپنی زندگی کے لیے سبق حاصل کر سکیں۔ تو کلام مقدس میں جو خدا نے آدم سے کلام کیا، سب سے پہلے ہم اسے دیکھیں گے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 15ویں آیت سے میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گی۔ اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے، اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ یہاں خدا کلام کر رہا ہے اور آدم سے کلام کر رہا ہے، حکم دے رہا ہے، آدم کو حکم دے رہا ہے، بات سن رہا ہے، آدم بات سن رہا ہے۔ خدا نے جو پہلا حکم دیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا، یہ حکم خدا نے آدم کو دیا تھا۔ اور اگر ہم پیدائش کی کتاب اور اس کا 30 باب پڑھیں تو ہمیں اس بات کی وضاحت مل جاتی ہے کہ کیا پہلا گناہ آدم سے ہوا تھا یا حوا سے ہوا تھا۔ سنیے ذرا میرے ساتھ کلام مقدس توریت شریف اس کی پہلی کتاب پیدائش کی کتاب اس کا 30 باب۔ اور سام کل دشتی جانوروں میں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چالاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سام سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ عورت نے جو دیکھا کہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ میں یہاں پر رکوں گی، مزید آگے تلاوت کرنے سے پہلے ہم اس حصے پر تھوڑا سا غور کر لیں۔ یہاں ایک بہت بڑی بھید کی بات پوشیدہ ہے جو آدم نہ جان سکا لیکن ابلیس کو معلوم تھا۔ اس کو پتا تھا کہ خدا نے کلام کیا ہے آدم سے، حکم ملا ہے آدم کو، بات سنی ہے آدم نے، اس وجہ سے وہ آدم کے پاس نہیں گیا، وہ گیا ہے حوا کے پاس، اور حوا کو اس نے کہا کہ یہ ایسے 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 آپ اس درخت کا پھل کھائیں، اسے ٹیمپٹیشن دی ہے۔ حوا آگے سے آرگومنٹ کرتی ہے۔ اب یہاں یاد رہے کہ خدا نے حوا سے کلام نہیں کیا، آدم سے کیا ہے۔ حوا آرگومنٹ کرتی ہے، کوئی ریزن پیش کرتی ہے، توجیہ دیتی ہے، دلیل دیتی، نہیں ایسے نہیں کرنا، ایسے کرنا، ایسے نہیں کرنا، لیکن پھر وہ پھل کھا لیتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس جب وہ آدم کو وہی پھل دیتی ہے تو آپ دیکھیے حیرت انگیز بات ہے کہ وہ شخص، وہ آدم جو خدا سے ڈائریکٹ کلام لے چکا ہے، وہ آگے ایک بھی دلیل نہیں دیتا، ریزن نہیں دیتا، یا اپنی بیوی سے یا اپنی ساتھی سے یہ نہیں کہتا
نہیں نہیں یہ پھل کیوں کھا رہے ہو، خدا نے منع کیا ہے، مجھے خدا کا حکم ملا ہوا ہے، مجھے خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے، اور وہ عورت کی بات مان لیتا ہے۔ یہاں پر تو پھر مجھے عورت زیادہ ریزنیبل دکھائی دیتی ہے کہ اسے آدم نے شاید پورے طور پر بات نہیں سمجھائی تو بھی وہ کچھ نہ کچھ آرگومنٹ کرتی ہے۔ اور عام زندگی میں بھی اگر معاملات میں دیکھیں، اگر آفس میں ڈائریکٹر مینیجر کو آ کے حکم دیتا ہے کہ آج یہ سرکولر آپ نے سب میں تقسیم کر دینا، اور مینیجر بھول جاتا ہے اور اگلے دن آ کر ڈائریکٹر اس سے پوچھے مینیجر صاحب وہ سرکولر سب ورکرز کو دے دیا تھا، وہ کہ نہیں میں نے اپنے پی این کو دے دیا تھا۔ کہ ڈائریکٹر کبھی بھی مینیجر سے ہٹ کر پی این کو اس کا قصوروار نہیں ٹھہرائے گا، بلکہ وہ اسی کو کہے گا جس کو حکم ملا ہوتا ہے، جس کو آرڈر ملا ہوتا ہے وہی اس کا ریسپانسیبل ہوتا ہے۔ اور بالکل خدا نے بھی ایسا ہی کیا۔ جب آگے چل کر ہم پڑھتے ہیں تو خدا جب سزائیں سناتا ہے یا بات کرتا ہے تو آدم کو تو ضرور قصوروار ٹھہراتا ہے کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ حوا کو خدا نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ دیکھیے ذرا میرے ساتھ کلام مقدس 9ویں آیت 3 باب۔ تب خداوند خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا تو کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اور اس نے کہا تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ خدا آدم کو کہہ رہا ہے، ہوا سے نہیں کہہ رہا، حالانکہ پھل پہلے ہوا نے کھایا، لیکن خدا اسے کہہ رہا ہے کہ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا؟ اور پھر آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں جب سزائیں سنائی جاتی ہے تو کیونکہ ڈائریکٹر نے حکم مینیجر کو دیا، خدا نے حکم آدم کو دیا، خدا بھی آدم کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتا ہے۔ ہوا کو جب سزا سنائی جاتی ہے تو خدا اس کو یہ نہیں کہتا تو نے یہ کیا اس وجہ سے، بلکہ جب آدم کو سناتا ہے تو سنیے میرے ساتھ کلام مقدس میں سے 3 باب اس کی 17ویں آیت سے۔ اور آدم سے اس نے کہا چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس واسطے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا۔ جبکہ اس برعکس جب سانپ کو اور ہوا کو سزا سنائی جاتی ہے تو خدا اس کو اکاؤنٹیبل اس بات کے لیے نہیں ٹھہراتا کہ تو نے پھل کھایا ہے۔ سنیے ذرا عورت سے خدا کیا کلام کرتا ہے۔ پیدائش کی کتاب 3 باب اس کی 16ویں آیت۔ پھر اس نے عورت سے کہا میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنے گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ سزا تینوں کو سنائی جاتی، لیکن اکاؤنٹیبلٹی خدا آدم سے کرتا ہے، کیونکہ جو ریسیو کرتا ہے وہی اکاؤنٹیبل ہوتا ہے۔ اور نہ صرف یہ میں پیدائش کی کتاب میں سے، بلکہ اگر آپ دیکھیں رومیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کا 5واں باب، اس میں بھی یہی بات زور دے کر کہی گئی ہے، 5واں باب اس کی 12ویں اور 14ویں آیت، تاکہ یہ کانسیپٹ کلیئر ہو سکے اور عورتیں ذرا سکون کا سانس لے سکیں کہ بائبل مقدس انہیں نہیں پہلے گناہ کا رسپانسیبل ٹھہراتی بلکہ آدم کو ٹھہراتی ہے۔ رومیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کا 5واں باب اس کی 12ویں اور 14ویں آیت۔ سنیے میرے ساتھ ذرا غور سے، کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا، آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا، اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی اس لیے کہ سب نے گناہ کیا، کیونکہ شریعت کے دیے جانے تک دنیا میں گناہ تو تھا، مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ محسوب نہیں ہوتا، تو بھی آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بادشاہی کی جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی طرح جو آنے والے کا مثیل تھا گناہ نہ کیا تھا۔ بائبل مقدس میں یہی لکھا ہے کہ آدم نے گناہ کیا تھا، حوا نے گناہ نہیں کیا، حوا نے ڈس اوبے نہیں کیا خدا کو، کیونکہ جو چیز اس نے ریسیو ہی نہیں کی اس کو وہ ڈس اوبے کیسے کرے گی۔ اس وجہ سے یہ بہت ضروری ہے کہ عورت کو اس کی صحیح شناخت بخشی جائے، کیونکہ اسی شناخت کی غلط توضیح و تفسیر کے سبب سے آج عورت جو ہے وہ اپنا مقام کھو بیٹھی ہے۔ بالکل صحیح کہا بہن آپ نے کہ کیا جب خدا نے آدم اور حوا کو خلق کیا تو کیا ان کے درمیان کوئی فرق رکھا تھا خدا نے؟ اس کے لیے بھی میں چاہوں گی کہ ہم بائبل مقدس کو ہی رجوع کریں۔ پیدائش کی کتاب 1 باب اور اس کی
یہ آیات میں آپ کے سامنے ضرور تلاوت کرنا چاہوں گی، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ خدا نے جب آدم اور حوا کو خلق کیا، کیا خدا نے ان کے رتبات میں، درجات میں، ان کے مقام میں یا ان کی ذمہ داری میں کوئی فرق رکھا؟ آئیے ہم کلام خدا میں سے دیکھتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب پہلا باب اور اس کی 26 ورس سے، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چپاؤں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر اور ناری ان کو پیدا کیا۔ اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو، زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ یہ ہے کلام خدا۔ پیدائش کے وقت خدا نے جب آدم اور حوا کو خلق کیا ہے، نر اور ناری کو خلق کیا ہے، خدا نے ایک ہی لائن میں، ایک ہی مقام پر، ایک ہی وقت میں دونوں کو کھڑا کر کے ایک ہی ذمہ داری سونپی، ایک ہی برکت دی، یکساں مساوات اور برابری کا وہ اعلیٰ معیار قائم کر دیا گیا۔ خدا کی ذات سے یہ معیار جاری ہو گیا۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ پہلے ذرا آدم آگے آ جائے، میں اس کو یہ اس کی ذمہ داریاں، اچھا اب حوا آگے آ جائے میں اس کو بتاؤں۔ ایٹ دا ٹائم آف کریشن، جب پہلا مرد اور عورت، نر اور ناری خلق کیے گئے ہیں، خدا نے ان دونوں کو یہ ذمہ داری دے دی، یہ برکت دے دی، یہ صفات تفویض کر دی۔ خدا نے کوئی ڈسٹنکشن نہیں کی مرد اور عورت میں۔ یہ معاشرتی غلط توضیح ہے، غلط تفسیر ہے، غلط عقائد ہیں، جس کی وجہ سے آج عورت جو ہے وہ پستی کا شکار ہو گئی۔ اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ گڑبڑ کہاں سے ہوئی؟ گڑبڑ کہاں سے ہوئی؟ کیوں عورت کو اس کے رتبہ سے گرا دیا گیا؟ کیوں عورت کو ان تمام ذمہ داریوں سے ہٹا دیا گیا جس کا خدا نے اس کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا؟ آج عورت کو صنف نازک، پاؤں کی جوتی، بچے پیدا کرنے کی مشین اور کمزور و ناتواں لا تعداد نامعقول خطابات سے نواز دیا گیا ہے، اور عورت بھی وہ سب سمجھ کے دبک کے بیٹھ گئی ہے۔ امپورٹنٹ آج یہ ہے کہ ہم کیا معاشرے کی باتوں کو سنتے ہیں یا خدا کی آواز کو سنتے ہیں؟ خدا نے آپ کو قوت، اختیار، معمور اور محکوم کرنا، ہر ایک چیز پر آپ کو وہی حکمرانی بخش دی ہے جو آدم کو بخشی ہے۔ ضرورت ہے میری بہنوں کو، میری ماؤں کو، میری بیٹیوں کو۔ ناظرین، ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گی کہ معاشرے کی بات نہ سنیں، خدا کی آواز کو سنیں۔ خدا کا کلام جو ہمیں زندگی بخشتا ہے، خدا کی ذات جو ہمیں خلق کرتی ہے، اور وہ جو ذمہ داریاں مجھے اور آپ کو اور ساری بہنوں اور بیٹیوں کو دے دیتی ہے، آج ہم اس کی آواز کو سن کر اٹھ کھڑے ہوں، تاکہ ہم اپنے گھروں میں، اپنے گھرانوں میں، اپنے معاشرے میں، اپنے ملک میں ایک طاقتور اور بامقصد زندگی گزارنے کے لائق ہو سکیں۔ ہاں جی شاہانہ۔ بہت شکریہ سسٹر، آپ نے بہت ڈیٹیل سے اور بہت اچھی طرح سمجھایا، اور میری ناظرین کو بھی یقیناً اس سوال کا جواب بہت اچھی طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ میں نے ایک بات اور ہے کہ جیسے حضرت بی بی حوا پہلی خاتون اول تھیں، اور وہ پہلی ہی بیٹی، بیوی بھی اور ماں بھی اور ساس بھی پہلی تھیں، یہ جو ان کے رتبے تھے یہ انسانی زندگی پر کس طرح کے اثرات مرتب کرتے ہیں؟ بہت خوبصورت بات کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ پیدائش کے وقت جب نر اور ناری، پہلے ہم بائبل مقدس میں سے پڑھتے، لکھا نر اور ناری ان کو پیدا کیا، لیکن جب یہ گناہ دنیا میں آ جاتا ہے، وہاں پر ایک اور غور طلب بات ہے کہ آدم جو ہے وہ تو آدم ہی رہتا ہے، لیکن خاتون کو نام دے دیا جاتا حوا۔ حوا کا مطلب ہے زندوں کی ماں۔ عورت کو یہ خوبی دے دی گئی کہ زندگی اس سے جاری ہو، زندگی میں رنگ و نور اس سے جاری ہو، زندگی میں سمت اور جوہر اور ترتیب آئے تو عورت سے آئے۔ ایک سوال میں ضرور پوچھوں گی کہ کیا
مرد اکیلے میں اولاد پیدا کرنے کی تمام صلاحیتیں موجود نہیں ہیں؟ یقیناً موجود ہیں، لیکن بغیر عورت کے وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتا۔ اولاد زندگی دینا، زندگی کو جنم دینا، زندگی کو آغاز دینا، یہ عورت سے ہی ہوا، اور خدا نے یہ بہت بڑا رتبہ، یہ ذمہ داری عورت کو دی ہے۔ اور اسی سبب سے جب حوا جو پہلی ماں بنی، پہلی ساس بنی، پہلی بیٹی بنی، سب کچھ اس سے آغاز ہوا۔ معاشرے کے جتنے کردار ترتیب پائے ہیں وہ حوا سے ترتیب پائے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حوا نے ہر ایک کردار کو بہت خوبصورتی سے ادا کیا۔ جب اس کے پہلی اولاد ہوتی ہے تو وہاں اس کو کوئی مدد کرنے کے لیے موجود نہیں ہے، لیکن اس نے پورا دھیان اپنی توجہ، اپنی سوچوں کا مرکز خدا کی ذات کو بنایا، اور جب اسے پہلا ہی بیٹا، پہلی اولاد خدا دیتا ہے تو وہ شکر گزاری کی قربانی چڑھاتی ہے، کہتی ہے کہ مجھے خدا سے بیٹا ملا، خدا کی ذات کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیتی ہے۔ تو اس وجہ سے آج میں ان بہنوں کو، ان ماؤں کو، ان بیٹیوں کو، ان بہوؤں کو ضرور چیلنج کروں گی جو اس بات کے شکوے رکھتی ہیں کہ شاید ہماری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی نوکر نہیں ہے، یا ہمیں ساس سمجھانے والی نہیں ہے، یا وہ تنہائی کا اور کم مائگی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اولاد خدا نے ایک بہت بڑی صفت آپ کے اندر رکھی ہے، اور جو حضرت بی بی حوا جو زندوں کی ماں ہیں، جب انہوں نے ایک ایک نمونہ ہمارے آگے رکھ دیا کہ ایک اچھی ماں بھی بنی، ایک اچھی بیٹی بھی بنی، اور اس نے تمام ذمہ داریوں کو اچھے طرح سے انجام دیا، کیونکہ خدا نے وہ تمام صلاحیتیں حوا میں پیدا کر کے اسے دنیا میں اس ذمہ داری کو سونپا۔ اور آج یہ تمام صلاحیتیں مجھ میں بھی ہیں، آج یہ تمام صلاحیتیں دنیا کی ہر ایک عورت میں ہیں۔ فقط یہ ہے کہ ہم اپنا آئیڈیل کس کو بناتے ہیں۔ حضرت بی بی حوا جو زندوں کی ماں، جو زندگی کو جنم دینے والی، آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں۔ تو اس کا مطلب تو پھر سسٹر یہ ہوا کہ جو آج ہم نے حضرت بی بی حوا کی زندگی سے سیکھا ہے، اور جو بھی ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے، اس میں خدا نے مرد و عورت کو جو ہے وہ مساوات عطا کی ہیں، دونوں کو برابری کے درجے پہ پیدا کیا، جس طرح آپ نے کلام مقدس میں سے ڈیٹیل سے ہمیں سمجھایا، اور ان کی صفات اور ذمہ داریوں میں کوئی بھی فرق نہیں رکھا۔ اور اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ نسل انسان جو آج محنت اور مشقت اور دکھ بھری زندگی گزار رہی ہے، تو اس کی ذمہ دار پھر حضرت بی بی حوا نہیں ہے۔ بالکل بہن شاہانہ، ہم بڑے یقین کے ساتھ، ایمان اور وثوق کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ حوا جو ہے وہ ایک بہت خوبصورت کردار، ایک آئینہ جس سے زندگی پھوٹی، جس سے رنگ نکلے، جس سے روشنی دنیا میں آئی۔ پیدائش کے وقت آدم تو آدم ہی رہا، لیکن حوا حوا بنی۔ آپ اگر پیدائش کی کتاب اس کے پہلے چند ابواب کی تلاوت کریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ خدا جس چیز کو خلق کرتا گیا، خدا فرماتا تھا بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ لیکن جب خدا نے آدم کو اکیلے رہتے ہوئے دیکھا تو خدا کے منہ سے نکلا اچھا نہیں ہے۔ تو خدا کو بھی یہ اچھا نہیں لگا کہ آدم اکیلا ہو۔ وہاں پر خدا نے حوا کو اس کا ساتھی بنا کر، اس کا مددگار بنا کر، اس کی زندگی کا ایک اہم حصہ بنا کر اس کے پاس لے کر آیا ہے، اور پھر خدا نے دونوں کو برکت دی ہے، دونوں کو بہت اچھا کہہ کر انہیں ایک ذمہ داری سونپ دی ہے۔ خلیل جبران نے کہا ہے کہ عورت جو ہے وہ ہمیشہ گود اور گہوارہ رہے گی۔ خلیل جبران نے کہا ہے کہ عورت ہمیشہ گود اور گہوارہ رہے گی، وہ کبھی قبر نہیں بنے گی۔ عورت کی زندگی سے ہمیشہ برکت ہی جاری ہوگی، معاشرے کے اندر اصلاح ہی جاری ہوگی، معاشرے کے اندر ترتیب ہی جاری ہوگی، لیکن اگر عورت اس حیثیت میں کھڑی ہو جائے جس حیثیت میں خدا نے اس کو خلق کیا ہے۔ میں خدا کا شکر کرتی ہوں کہ کلام مقدس ہمارے ہاتھوں میں محفوظ ہے۔ ہم جس طرح رہنمائی حاصل کرنا چاہیں خدا ہمیں
اس کلام کے وسیلہ سے رہنمائی دیتا ہے۔ ایک اور حوالہ ہے جس کو غلط سمجھ کر اس بات کے لیے پھر ہوا پر الزام لگا دیا جاتا ہے، وہ پہلا تموتھیوس اس کا 2 باب اور اس کی 12ویں اور 13ویں آیت ہے۔ میں ضرور چاہوں گی بلکہ 13ویں اور 14ویں آیت کو ہم پڑھیں گے۔ یہاں یوں مرقوم ہے تموتھیوس کے نام پہلا خط اور اس کا 2 باب اس کی 13 اور 14 آیت۔ یہاں یوں لکھا ہے، کیونکہ پہلے آدم بنایا گیا، اس کے بعد ہوا، اور آدم نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت فریب کھا کر گناہ میں پڑ گئی۔ یہاں پر فریب کی بات ہوئی ہے، کچھ ٹرانسلیشن ویک ہے، اور دوسری بات فریب کی ہو رہی ہے۔ فریب دھوکہ کھا جانا، کسی چیز کو پورے طور پر نہ سمجھنا۔ میں پھر دوبارہ سے ایکسپلین کروں گی، کیونکہ آدم کو حکم دیا گیا تھا اور آدم نے یقیناً اپنی ساتھی کو بتایا ہوگا، لیکن شاید وہ اس شدت سے اس پورے طور پر ہوا کو نہیں بتا سکا کہ یہ کام نہیں کرنا، جس کی وجہ سے اسے مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ فریب ہوتا ہے ڈسیپشن لے لینا، گناہ نہیں ہے، ڈسیپشن، وہ ڈسیو ہو گئی ہے اس کی وجہ سے، ابلیس کی باتوں کی وجہ سے۔ لیکن پھر دوبارہ سے میں یہی بات کہوں گی کہ آدم کو تو کلام ملا ہوا تھا، تو جب ہوا اس کو دے رہی تھی تو وہ ڈسیو نہ ہوتا۔ تو اس وجہ سے ہمیں کلام مقدس میں خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ گناہ آدم کے سبب سے دنیا میں آیا، لیکن اس گناہ کا توڑ خداوند یسوع مسیح کی ذات کی صورت میں خدا نے اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو دنیا میں بھیجا، تاکہ ہر شخص جو اس دنیا میں جنم لیتا ہے وہ اس آدم کے گناہ سے خداوند یسوع مسیح کے خون کے سبب سے چھٹکارا پا سکے۔ تو ہمیں خداوند یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان لانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کی آواز کو سننا ہے جو آدم نے سنی اور اس پر عمل نہ کر سکا، اور آئندہ ہمیں اس طرح کی ڈس اوبیڈینس نہ آدم کو کرنا ہے، نہ ہی کسی طور سے عورت کو خدا کے حکم کی نافرمانی کرنا ہے۔ شکریہ۔ تھینک یو بہن غزالہ شفیق، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، اور خاص طور سے اپنے ناظرین کے جنہوں نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے اپنا ٹائم دیا۔ اور یقیناً ناظرین، میرا یہ ایمان ہے کہ آج کے اس پروگرام کے وسیلے سے بہت ساری زندگیوں میں بہت عجیب کام ہوئے ہوں گے، اور یقیناً بہت سارے سوالات کے جوابات آپ کو ہمارے اس پروگرام کے وسیلے سے ضرور ملے ہوں گے۔ اور اگر پھر بھی آپ کو کسی قسم کی کوئی دشواری یا کوئی الجھن یا کوئی سوال ہو تو پلیز ہمارے ای میل ایڈریس اور باقی کانٹیکٹ کی ساری ڈیٹیل آپ کی اسکرین پر آ رہی ہوگی۔ آپ کے فیڈ بیک کی، آپ کی دعاؤں کی، آپ کے ای میلز کی ہمیں ہمیشہ ضرورت رہے گی۔ اپنی محبت میں، اپنی دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اور ایک بات اور ناظرین، کہ اگر آپ میں سے کسی کو بھی صحائف انبیاء کی، توریت شریف کی یا انجیل مقدس کی، ہماری ٹیم کی، ہماری چینل کی کوشش ہوگی کہ وہ آپ تک ضرور پہنچائی جا سکے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے۔ شکریہ۔